رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی شیطان کا سینگ بھی نکلتا ہے. جب بلند ہوتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے. سورج استوا پر آتا ہے تو اس سے چڑھ جاتا ہے. پھر جب ڈھل جاتا ہے تو اس سے جدا ہو جاتا ہے. پھر جب غروب کے قریب ہوتا ہے تو اس سے چڑھ جاتا ہے. اور جب غروب ہو جاتا ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے 586 نمبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں جب تک سورج بلند نہ ہو، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں جب تک سورج غائب نہ ہو. اور حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی 2 رکعتیں نہ پڑھی وہ انہیں سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھے. یہاں اوقات مکروہہ کا ذکر ہے. اصل میں پورے دن کے اندر 3 اوقات مکروہہ ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ مجوسی لوگ وہ سورج کی پوجا اصل میں کرتے تھے. جب سورج نکل رہا ہوتا تو وہ سجدہ کرتے، بالکل سورج اوپر ہو جاتا تو پھر بھی وہ اس کو پوجتے تھے. اور اسی طرح جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تو پھر بھی وہ اس کو پوجتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ان 3 اوقات میں سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. یعنی یہ مشابہت ہو جائے گی ان لوگوں سے. اور پھر آقا علیہ السلام نے حدیث میں بھی اس کا ذکر کیا کہ شیطان کا سینگ بھی اس کے ساتھ بلند ہوتا ہے، نکلتا ہے. تو ان اوقات میں اوقات مکروہہ کب ہیں؟ جب صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے، اور جب بالکل نکل آئے تو اوقات مکروہہ ختم ہو جاتا ہے. یہ علماء نے جو تحقیق کر کے لکھا ہے وہ سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد اوقات مکروہہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بندے نے فجر کی نماز اب جماعت سے پڑھ لی ہے، اب اس فجر کی جماعت یعنی نماز کی ادائیگی کے بعد سے طلوع آفتاب سورج کے نکلنے تک وہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا. یہاں لوگوں کو کہے وہ کہتے جی چھڈو جی اللہ نے تو سجدہ کرنا ہی ہے نا. یعنی اگر آپ کسی کو کہہ دیں جی اوقات مکروہ ہے لہٰذا ان اوقات میں آپ نماز نہ پڑھیں، مہربانی کریں. کوئی لیٹ ہوتے ہیں فجر سے، اگر ان کو سمجھا دیا جائے بھی اب مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے لہٰذا سجدہ منع ہے، حرام ہے، تو ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے مولویاں قبول تھوڑا کرنی، قبول تو رب بھی کرنی ہے نا، اسی رب نو ہی سجدہ کرنا ہے. میں نے یہ بارہا ہر دوسرے تیسرے دن آپ تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں، یاد رکھو عبادت اور نیکی، عبادت وہی عبادت اللہ قبول کرے گا جو عبادت حضور کی شریعت کے مطابق کی جائے گی. یہ بات یاد کر لیں، اللہ اس عبادت کو ہی درجہ عبادت میں قبول کرے گا جو حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی جائے گی. حضور کے طریقے کو چھوڑ کر جو مرضی کرتے پھرے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو اوقات میں اسی طرح دوپہر میں جب سورج بالکل سیدھا ہو اور اس وقت تک جب تک ڈھل نہ جائے، اور وہاں علماء نے لکھا تقریباً 40 منٹ کا یہ وقت ہوتا ہے، مگر اس میں کمی بیشی ہے، مگر اس کا دوپہر کے وقت میں بھی زوال کا وقت ہے. اسی طرح جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے آپ، صرف ما سوا اس دن کی نماز اگر رہ جائے تو وہ جب تک سورج ڈوب نہ جائے، تو جب غروب ہونے کے قریب وہ سرخ ہو جائے تب زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے. جب تک وہ سورج غروب نہ ہو تو اوقات مکروہہ کے اندر سجدہ کرنا علماء نے حرام لکھا ہے. ہاں تلاوت قرآن کر سکتے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہ نوافل، نہ آپ سنتیں اور نہ ہی کوئی فرائض اس دوران جب اوقات مکروہہ جو وقت ہیں یہ گزر نہ جائیں، ان کے درمیان آپ کو سجدہ نہیں کر سکتے. منع کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو اللہ کریم ہمیں دین سیکھنے والا بنا دے.